السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1008، سورۃ السجدہ، آیت نمبر 10 تا 14، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے، کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش تو دیکھے جب مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے پاس اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، پس ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، اور لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا، سو چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا، اور ہمیشگی کا عذاب چکھو اس کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اِذا، کیا جب زللنا، ہم گم ہو جائیں گے، فی الارض، زمین میں، اِنا، کیا بے شک ہم، لفی خلق جدید، البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے، بلکہ ہم وہ تو بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات ہی سے، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یتوفاکم، فوت کرتا ہے تمہیں، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی، وہ جو، وکلا، مقرر کیا گیا ہے، بکم، تم پر، ثم، پھر، الی ربکم، اپنے رب ہی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ ولو، اور اگر، ترا، آپ دیکھیں، اذ، جب، المجرمون، مجرم لوگ، ناکسو، جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سر، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، تو واپس بھیج ہمیں، نعمل، ہم عمل کریں گے، صالحا، نیک، انا، بے شک ہم، موقنون، یقین کرنے والے ہیں۔ ولو، اور اگر، شئنا، ہم چاہتے،
لآتینا تو ہم دے دیتے کلا ہر نفس کو ہداہا اس کی ہدایت، ولیکن اور لیکن حق کا ثابت ہو گیا القول قول وعدہ منی میری طرف سے لأملأن کہ البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو من الجنتی جنوں سے والناس اور انسانوں سے اجمعین سب سے، فذوقوا چنانچہ تم چکھو بما بوجہ اس کے جو نسیتم تم نے بھلائے رکھا لقاء یومکم ھذا اپنے اس ملاقات کے دن کو، اپنے اس دن کی ملاقات کو، انا بے شک ہم نے بھی نسیناکم بھلا دیا تم کو، وذوقوا اور تم چکھو عذاب الخلدی ہمیشہ کا عذاب، بما بسبب اس کے جو تم تھے تعملون عمل کرتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ السجدہ میں سے آج کے سبق کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے ایک شک و شبہ کا ذکر کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کے حوالے سے، اور یہ بات اللہ پاک پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر بیان فرمائی، کافروں کے اس اعتراض کو ذکر کیا، کافروں کے اس شبہ کو ذکر کیا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، زمین میں مٹی ہمیں کھا جائے گی، اور مردہ ہونے کے بعد زمین میں ہمارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، تو پھر دوبارہ ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ زمین میں گم ہو جانے کا مطلب ہے کہ مٹی میں مل کر مردے مٹی ہو جاتے ہیں، تو مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، کافروں نے اعتراض کیا، شک و شبہ کا پیدا کیا کہ پھر دوبارہ نئی زندگی کیسے ہوگی۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کی ابتدا وہ مٹی سے ہوئی، پھر اولاد آدم کی ابتدا، نسل انسانی کی ابتدا حقیر سے پانی سے ہوئی، تو جو پروردگار ایک مٹھی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر سکتا ہے، وہ اس پیدا ہو جانے کے بعد مر کر مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے والے کو کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ حالانکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مشکل ہوتا تو پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا مشکل بنتا، جبکہ اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں۔ تو جب اس پروردگار نے پہلے ہی انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، جبکہ اس وقت انسان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا، تو جب انسان بن گیا، اس میں روح ڈال دی گئی، وہ بڑا ہوا یا بوڑھا ہوا یا چھوٹا ہوا یا ماں کے پیٹ میں مر گیا یا مرا ہوا پیدا ہوا یا پیدا ہو کر مر گیا، اب جب یہ انسان اپنی اس موت کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور پھر قبر کی مٹی کھا کے اسے مٹی میں ملا کر مٹی کر دیتی ہے، تو کیا رب العالمین کے لیے، اللہ خالق کے لیے یہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل بن سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں بن سکتا۔ تو کافروں کے اس شبہ کا مقصد یہ نہیں کہ وہ یہ سمجھنا چاہتے ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، اللہ نے کافروں کے دل کی بات بتا دی۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی ملاقات سے ہیں ہی انکاری، اور ان کے انکار کی وجہ کیا ہے کہ اگر وہ قیامت کے دن پر ایمان لائیں، اگر وہ قیامت کے دن پر ایمان لے آئیں تو انہیں دنیا کی موج مستی اور اپنے کالے گورے کرتوت چھوڑنے پڑتے، تو وہ دنیا کی موج مستیاں چھوڑنے پر تیار نہیں اور اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ اب جو بندہ ہو انکاری، اسے 100 دلائل دیے جائیں، اسے 1000 طریقوں سے سمجھایا جائے، جس نے یہ طے کر لیا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے میں نہ مانوں، تو پھر وہ بندہ کسی طریقے پر بھی ایمان لے کر نہیں آتا۔ تو کافروں نے اس بات کا انکار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں،
اور کافروں نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک معبود ہے، اور انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس دلائل کی کمی تھی یا ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، بلکہ ان کے دل نے یہ بات طے کر لی، کچھ بھی ہو جائے قیامت کے دن پر ایمان نہیں لانا۔ قیامت پر، رسالت پر، توحید پر ایمان لانے کا مطلب تھا آباء و اجداد کی تقلید کو چھوڑ دینا، لیکن وہ یہ کام کسی طریقے پر بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو فرمایا ان سے آپ کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا، یعنی ملک الموت اپنی مرضی سے بندے نہیں مارتا، اللہ کی طرف سے اذن اور اجازت ہو تو جس کے متعلق اجازت ہوتی ہے اسی کی جا کر روح قبض کرتا ہے، اور یہ فرشتہ ملک الموت ہے۔ بعض جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے یا عام استعمال میں ملک الموت کا نام عزرائیل لیا جاتا ہے، جبکہ کتاب و سنت میں اس کا نام بس یہی ملک الموت ہی ہے، موت کا فرشتہ۔ اور جب روح قبض کر لیتا ہے تو فرمایا اپنے رب ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن کا لوٹنا ہو یا روحوں کا لوٹانا ہو۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ شرم کے مارے سر جھکائے کھڑے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، اور ہم اب ایمان بھی لے آتے ہیں۔ تو یہ کہنے کے ساتھ وہ کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ، دنیا میں ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے، اب جا کر ہم نیک عمل کریں گے، یعنی رسالت پر ایمان لائیں گے، نبوت پر ایمان لائیں گے، لا الہ الا اللہ پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ کافر قیامت کے دن اللہ کے سامنے قیامت کے دن کو دیکھ لینے اور سن لینے کے بعد کہیں گے کہ ہم بھی آج مومن ہوئے اور ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے تاکہ ہم دنیا میں جا کر نیک اعمال کریں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا واقعتاً اگر کافروں کو، مشرکوں کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہ نیک اعمال کریں گے؟ جواب ہے کہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ خبیث قیامت کے دن میں بھی جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے سے باز نہیں آنے والے۔ بالفرض محال اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ایک سوچنے والا کہہ سکتا ہے کہ میاں جب مجرم شرمندہ ہے، مجرم معافی مانگ رہا ہے، مجرم اپنے جرم کا اقبال کر رہا ہے، تو کیا حرج ہے کہ اس کو موقع دیا جائے؟ کہنے والا کہہ سکتا ہے، لیکن پروردگار جانتا ہے کہ یہ قیامت کے دن میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور قیامت کے دن میں بھی دغا بازی کر رہے ہیں۔ ان کو اگر واپس بھی بھیج دیا جائے تو دنیا میں واپس آ کر ابو جہل نے پھر بھی اسی طرح کافر ہونا ہے، فرعون نے اسی طرح کافر اور لعنتی ہی رہنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب قیامت کو دیکھ لیا، جہنم کو دیکھ لیا اور سن لیا، اب ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان تو اس بات کا نام ہی نہیں تھا۔ ایمان نام تھا قیامت کو بن دیکھے اس پر ایمان لایا جائے، ایمان نام تھا جہنم کو بن دیکھے، جنت کو بن دیکھے ان کے اوپر ایمان لایا جائے، حساب کے دن کو اور ترازو کے قائم کرنے کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لایا جائے۔ اب جب سب دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ایمان لانا سرے سے اصولاً بنتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ انہیں اگر واپس بھیج دیا جائے تو ضرور وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، بے شک بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ اب پروردگار وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ اپنے بندوں کے سینوں کے بھید تک جاننے والا ہے۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ تو اللہ کو یہ قیامت کے دن میں بھی اور آج بھی اور ہمیشہ سے اللہ کا علم اصلی اور ابدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ خبیث قیامت کے دن میں کھڑے ہو کر بھی جھوٹ اور فریب اور دھوکہ اور دغا کر رہے ہیں، ایمان انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں لانا ہے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر ہم
ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، اور بات یہ ہے کہ میری طرف سے بات ہو چکی کہ میں جہنم کو ضرور بھی ضرور انسانوں اور جنوں سے بھروں گا۔ مطلب اللہ کا یہ وعدہ، اصول اور قانون، جو ایمان نہیں لائے گا اس سے جہنم کے اندر ہی ڈالا جائے گا۔ پروردگار کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا، اللہ نے ہدایت کے راستے اور گمراہی کے راستے واضح کر دیے۔ اب جن و انس کی اپنی مرضی ہے، برائی کے راستے کو اختیار کرے یا خیر و بھلائی کے راستے کو اختیار کرے۔ لہذا قیامت کے دن کافر جتنا رو لیں، جتنی معافیاں مانگ لیں، جتنی منت سماجت کر لیں، سب کا سب دھرے کا دھرا اور بیکار کا بیکار ہوگا۔ تو دنیا کے اندر تم نے اپنے رب کی ملاقات کو اور قیامت کے دن میں ملاقات کو بلایا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا، اب ہمیشگی کا عذاب چکھو دنیا میں کیے ہوئے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ جیسے کسی قیدی کو جیل میں ڈال دیا جائے، نہ اس کا ریکارڈ ہو نہ اس کی کوئی خبر ہو، تو وہ مرتے دم تک جیل کی دیواروں میں مرتا ہی مرتا بالآخر ایک دن مر کر گم ہو جاتا ہے۔ تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر ان کافروں اور جہنمیوں اور مشرکوں کی کوئی بات پرس نہیں ہوگی، یعنی ان کا معاملہ ایسے کر دیا جائے گا کہ ان کا ہونا نہ ہونا کر دیا جائے گا، ان کا ریکارڈ ہی ختم۔ لہذا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اللہ کی رحمت سے دور اور جہنم میں رہنے والے، بلا دیا یعنی بلا دیا ہی ہے، اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔